میرا نام پریت ہے، میں غیر مسلم ہوں اور میرا تعلق سکھ مذہب سے ہے۔ آج سے 1 سال پہلے میرے دوست نے مجھے اسلام سے متعارف کرایا۔ ہم ایک ہی یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں اور اس نے مجھے چند کتابیں پڑھنے کے لیے دی۔ چونکہ میں نے اس کو دیکھا ہے کہ وہ کافی عبادت کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، اچھے سے بات کرتا ہے، تو میں اس سے کافی سوال کیا کرتی تھی۔ اس نے مجھے ایک دن کہا کہ تم قرآن پاک کا ترجمہ کیوں نہیں پڑھ لیتی ہو؟ جب میں نے قرآن پاک کا ترجمہ پڑھا تو مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ ہی حقیقی خدا ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ لیکن کچھ عرصے کے بعد میرے والدین کو اس کے بارے میں پتہ لگ گیا کہ میں چھپ چھپ کے قرآن پڑھتی ہوں۔ چونکہ وہ کافی مذہبی ہیں اور سکھ مذہب پہ کافی یقین رکھتے ہیں تو وہ مجھ سے ناراض ہو گئے۔ جب میرے والدین کو یہ پتہ لگا کہ میرا اسلام کی طرف رجحان زیادہ ہو رہا ہے تو وہ مجھے اٹھا کے گردوارہ لے گئے تاکہ میرا سکھ ازم پہ یقین زیادہ پختہ ہو جائے۔ ان کی اس حرکت پہ مجھے کافی دکھ ہوا، لیکن چونکہ وہ میرے والدین ہیں تو میں ان پہ غصہ نہیں کر سکتی تھی اور نہ ہی اونچی آواز میں بات کر سکتی تھی۔ چونکہ میں ان کو ناراض نہیں کر سکتی تھی اس لیے میں نے ان کے کہنے پہ گردوارے میں عبادت شروع کر دی، لیکن یہ سب میں نے دل سے نہیں کیا، یہ تو میں نے ان کو خوش کرنے کے لیے کیا۔ تو آپ مجھے نصیحت کریں کہ میں اپنے والدین کو کیسے سمجھاؤں کہ اسلام ہی سچا مذہب ہے اور میں اس کی جانب آنا چاہتی ہوں۔ ہماری اس بہن نے سوال کیا ہے کہ یہ اسلام کو 1-1.5 سال سے پڑھ اور سمجھ رہی ہیں۔ ہماری بہن نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ یقین رکھتی ہیں کہ حقیقی خدا صرف اللہ ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، لیکن ان کے والدین ان کو اسلام قبول کرنے نہیں دے رہے۔ ایسے میں یہ چاہتی ہیں کہ میں ان کو نصیحت کروں کہ ان کے لیے مناسب راستہ کیا ہے۔ میری ایک کتاب ہے اور کئی لیکچر بھی ہیں جس میں نے بتایا ہے کہ حقیقی خدا کا تصور کیا ہے، مختلف مذاہب میں خدا کو کیا سمجھا جاتا ہے۔ میں نے اپنی اس کتاب اور لیکچرز میں تمام مذاہب کے بجائے 4 مذاہب کی بات کی ہے، جن میں سکھ ازم کو بھی بعد میں شامل کر دیا گیا۔ میں نے اسلام، یہودیت، عیسائیت، ہندوازم اور سکھ ازم کے بارے میں بتایا ہے کہ ان تمام مذاہب میں خدا کا تصور کیا ہے۔ میری بہن، سکھ ازم وہ مذہب ہے جو کہ 15ویں صدی کے آخر میں آیا۔ گرو نانک صاحب نے اس کی بنیاد رکھی اور وہ صوبہ پنجاب میں تھے۔ اور کچھ علماء یہ خیال رکھتے ہیں کہ سکھ ازم جو ہے وہ مختلف مذاہب کا مکسچر ہے، جیسا کہ اسلام اور ہندوازم کو مکس کر کے بنایا گیا ایک مذہب ہے۔ سکھ ازم میں 10 گرو ہوتے ہیں۔ اگر آپ سکھوں کی مذہبی کتابوں کا مطالعہ کریں اور جاننا چاہیں، اس میں کھوج لگائیں کہ سکھ ازم میں خدا کا تصور کیا ہے، میں کہہ رہا ہوں کتابیں پڑھیں، یہ نہیں کہ لوگ کیسے عبادت کرتے ہیں وہ دیکھیں۔ اگر آپ گرو گرنتھ کا پہلا چیپٹر پڑھیں، پہلے چیپٹر کا نام ادی گرنتھ ہے اور اس کا جو پہلا حصہ ہے اگر آپ وہ غور سے پڑھیں، یہاں پر خدا کے تصور کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ سچا ہے، وہ سب سے زیادہ طاقتور ہے اور اس کی کوئی خواہشات بھی نہیں ہیں اور اس کے پاس ہر کام کرنے کی طاقت اور ہمت ہے اور اللہ یعنی خدا کے جیسا کوئی نہیں ہے۔ اب اگر آپ سکھ ازم کی کتاب سے ان آیات کا ترجمہ غور سے سمجھیں تو آپ کو احساس ہوگا کہ یہ تمام تر آیات کا ترجمہ اور مفہوم قرآن پاک کی سورہ اخلاص سے بالکل ملتا جلتا ہے۔ یعنی سکھ ازم میں جو خدا کا تصور ہے وہ بالکل ویسا ہی ہے جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا تصور ہے۔ جیسا اسلام میں خدا کے بارے میں بتایا گیا ہے ویسا ہی سکھ ازم میں بھی خدا کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ اور سکھوں کی مذہبی کتابوں میں یا سکھ ازم میں بہت سے مواقعوں پر اللہ تعالیٰ کی، یا اگر یہاں پر خدا کہہ لیا جائے، خدا کی بہت سی صفات بیان کی گئی ہیں۔ سکھ ازم میں خدا کو بہت سے مواقعوں پر صاحب کہا گیا ہے، جس کا معنی ہوتا ہے کہ وہ آقا ہیں۔ بہت سے مواقعوں پر اللہ تعالیٰ کو رحیم کہا گیا ہے سکھ ازم میں، جس کا مطلب ہے کہ رحم کرنے والا۔ اسی طرح سے کہیں پر کریم کہا گیا ہے اور 1-2 مواقعوں پر ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ وہاں پر واحد گرو کہا گیا ہے، جس کا یہ مطلب ہے کہ واحد سچا خدا۔ اور سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ سکھ ازم میں بتوں کی پوجا سے بھی منع کیا گیا ہے۔ سکھ مذہب میں اس بات کی بھی سختی سے نفی کی گئی ہے کہ خدا اپنی شکلیں بدلتا رہتا ہے، کبھی وہ سورج کے روپ میں نظر آئے گا، کبھی پہاڑ کے روپ میں نظر آئے گا۔ سکھ مذہب میں اس کو بھی کسی خاطر میں نہیں لایا گیا اور ایسا کہیں نہیں کہا گیا ہے۔
لہٰذا اگر مذہبی کتابوں کا مطالعہ غور سے کیا جائے، سکھزم کی کتابوں کو پڑھا جائے اور اسلامی کتابوں کو پڑھا جائے، قرآن پاک کو سمجھا جائے، تو ہم اس نتیجے پر بہت آرام سے پہنچ سکتے ہیں کہ دونوں مذاہب میں خدا کا تصور ایک جیسا ہے۔ سکھزم اور اسلام دونوں میں خدا کے بارے میں جو کہا گیا ہے وہ تقریباً ایک جیسا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ اب مسلمانوں میں اور سکھوں میں عبادت کرنے کے طریقے اتنے مختلف ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ دونوں ایک دوسرے سے بہت مختلف ہیں، لیکن خدا کے تصور کے حوالے سے دونوں ایک جیسے ہیں۔ تو یہاں پر میں آپ کو یہ نصیحت کر سکتا ہوں کہ آپ قرآن پاک کا ترجمہ اپنے والدین کو پڑھائیں، اپنے والد صاحب کو، والدہ کو پڑھائیں، تاکہ وہ بھی وہ چیزیں سمجھ سکیں جو آپ سمجھ چکی ہیں۔ انہیں قرآن کا ترجمہ دیں، ان سے پوچھیں کہ ایسا اس میں کیا ہے قرآن پاک میں جو جس سے آپ اختلاف رکھتے ہیں یا جو ان کو سمجھ نہیں آتا۔ لیکن یہ سب کچھ کرتے ہوئے آپ کو بہت صبر سے کام لینا ہوگا، بلکہ ایسا کہنا چاہیے کہ آپ کو ایسے موقع پر ایک سچے ایمان رکھنے والے انسان کا کردار ادا کرنا ہوگا۔ لیکن یہاں پر میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کہا کہ آپ ایک خدا پر یقین رکھتی ہیں اور آپ یہ مانتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی حقیقی خدا ہیں، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اللہ کا آخری نبی مانتی ہیں، تو یہاں پر میرا آپ سے سوال ہے کہ آپ نے اب تک اسلام قبول نہیں کیا ہے، ایسا کیوں؟ آپ کے خیالات کو دیکھا جائے تو ایسا لگتا ہے کہ آپ دائرہ اسلام میں داخل ہو چکی ہیں، جیسا آپ کے یقین ہے اس کو دیکھتے ہوئے کہا جا سکتا ہے۔ لیکن میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ آپ اسلام قبول کرنا چاہتی ہیں؟ جی ہاں، میں اسلام قبول کرنا چاہتی ہوں، لیکن یہاں پر میں آپ سے یہ جاننے آئی ہوں کہ اپنے والدین کو کیسے سمجھاؤں۔ میں اس پر یہی کہہ سکتا ہوں کہ آپ اپنے والدین کو میری DVDs دیں، قرآن پاک کا ترجمہ پڑھائیں۔ بہت سے لوگ آپ کو کہیں گے کہ آپ اسلام قبول کر رہی ہیں، آپ دہشت گرد بننے جا رہی ہیں، بہت سی غلط فہمی ہے اسلام کے بارے میں۔ لیکن یہاں پر یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ والدین کا احترام کرنا چاہیے۔ ماں کے قدموں تلے جنت ہوتی ہے۔ بھلے آپ کی ماں سکھ مذہب کو ماننے کی وجہ سے جنت میں نہ جا سکے، لیکن ان کے قدموں تلے جنت ہے، تو آپ ان سے بدتمیزی نہیں کریں گی۔ میں تمام نوجوانوں کو جو اسلام قبول کرتے ہیں انہیں سمجھاتا ہوں کہ آپ کو اسلام قبول کرنے کے بعد آپ کے رویے میں ایک تبدیلی آنی چاہیے۔ جو آپ پہلے تھے اب آپ ویسے نہیں ہونے چاہیے۔ آپ ایک بیٹی ہیں، آپ اپنے والدین کی اچھی بیٹی بنیں۔ اب جب آپ اسلام قبول کر لیتی ہیں، اگر آپ کر لیتی ہیں، تو اس کے بعد آپ پر فرض ہوگا کہ آپ زیادہ اچھی بیٹی بنیں، والدین کا زیادہ احترام کریں، تاکہ جب وہ آپ سے پوچھیں کہ آپ میں یہ تبدیلی کیسے آ گئی تو آپ بتا سکیں کہ میں نے اسلام قبول کیا ہے اور اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے۔ اس بات سے بھی یقیناً آپ کے والدین اسلام کی جانب آ جائیں گے۔ اور آپ کو چاہیے کہ آپ فرما بردار بیٹی بنیں، اپنے والدین کی کہی ہر بات مانیں، سوائے ان باتوں کے جو کہ قرآن پاک کی تعلیمات سے اور اسلام سے دور لے جانے والی ہوں، اس کے علاوہ ان کی سب باتیں مانیں، ان کا احترام کریں۔ لیکن بطور ایک بیٹی میں آپ کو یہ سمجھاؤں گا کہ آپ کبھی اپنے والدین کے ساتھ بدتمیزی سے بات نہ کریں، ان کو عزت دیں، احترام دیں۔ قرآن پاک میں کہا گیا ہے کہ اپنے والدین کو اف تک نہ کہو۔ تو میں آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اپنے والدین کے ساتھ آپ اپنے رویے کو بہت اچھا کر لیں، تو وہ ایک دن سوال کریں گے کہ آپ کا رویہ اتنا اچھا کیسے ہوگا، تو آپ انہیں کہہ سکتی ہیں کہ میں اسلام پر عمل کر رہی ہوں۔ شروع میں وہ سوچیں گے کہ آپ کسی غلط مذہب میں جا رہی ہیں، لیکن دھیرے دھیرے جب وہ سمجھ جائیں گے تو پھر ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے والدین کو جنت میں لے جانے کا باعث بن جائیں۔ اور میں آپ کو یہاں پر یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ میں نے ایک کتاب لکھی ہے جس میں میں نے بتایا ہے کہ اکثر غیر مسلم لوگ کیا سوال کرتے ہیں اور ان سوالوں کے جواب ہیں۔ وہ کتاب میں یہاں پر کسی سے درخواست کروں گا کہ کوئی والنٹیئر آپ کو دے دے، تاکہ وہ کتاب آپ اپنے والدین کو دیں، وہ اس کتاب کو پڑھیں اور سمجھیں۔ اس سے مجھے پورا یقین ہے کہ ان کے ذہن میں جو غلط فہمیاں ہیں وہ دور ہو جائیں گی اور پھر وہ خود بھی اسلام قبول کر لیں گے اور آپ کو بھی اجازت دے دیں گے۔ لیکن یہاں میں آپ سے ایک بار پھر کہہ رہا ہوں کہ آپ کو اپنے والدین کی عزت اور احترام کو برقرار رکھنا ہے، ان سے بدتمیزی نہیں کرنی، ان کی کہی ہر بات کو مان لینا ہے، سوائے ان دو باتوں کے جو اللہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کے خلاف ہوں۔ اس کے علاوہ وہ جو کہتے ہیں آپ وہ مان لیجئے۔ مثال دے رہا ہوں، اگر آپ کی والدہ آپ کو کہتی ہیں کہ آپ نیلے رنگ کے کپڑے پہنیں، آپ کو نیلے رنگ کے کپڑے پہننا پسند نہیں ہے، آپ اس کے باوجود اپنی والدہ کی خوشی کے لیے وہ کپڑے پہن لیں، اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی والدہ آپ سے مزید پیار کریں گی اور پھر وہ آپ کے رویے میں یہ تبدیلی دیکھنے کے بعد کہ آپ اتنا اچھا کیسے ہو گئی ہیں، آپ سے سوال کریں گی کہ ایسا کیسے ہوا، اور آپ انہیں بتا سکیں گی کہ میں اب دین اسلام پر عمل کر رہی ہوں اور اس نے میری زندگی میں یہ خوشگوار تبدیلیاں دی ہیں۔ اس کے بعد یقیناً آپ کے والدین بھی اسلام کی جانب آ جائیں گے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا۔
दोस्तों, हम आपके लिए डॉक्टर जाकिर नाइक की अंग्रेजी जबान में की गई गुफ्तगू का उर्दू तर्जुमा लाते हैं ताकि आप डॉक्टर जाकिर नाइक की गई गुफ्तगू को समझ सकें और इसे समझने के बाद दूसरे अफराद तक भी पहुंचा सकें। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपसे दरखास्त है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप तक हमारी आने वाली हर वीडियो पहुंचती रहे। दोस्तों, याद रखिए कि ये चैनल खालिसतन आपकी रहनुमाई के लिए बनाया गया है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।